مینو شوق مدینے. موسیٰ کلیم اللہ ایک دن نکل کے جا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کلیم پیدل چل رہا ہو کیا سواری چاہیے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا اگر سواری مل جائے تو سونے پر سہاگا اچھی بات ہے. اللہ نے فرمایا آگے والی بستی میں چلے جاؤ, وہاں فلاں نام کا ایک آدمی ہے, اس سے کہنا وہ سواری کا انتظام کر دے گا. موسیٰ کلیم اللہ پہنچے, دروازے میں باز دی, فلاں ہے, وہ نکل کے آیا, ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو میں اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں. اس نے ہاتھ چومے, کیا بات ہے اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا؟ مجھے غریب خانے کا سواری کے مارے آیا, سواری کا انتظام کرنے کا. اس نے کہا اچھا اتنی سی بات ہے. اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, نیچے آ. آسمان کا بادل کا ٹکڑا نیچے آ. موسیٰ کلیم اللہ سے کہا اس پر سوار ہو جاؤ, جہاں جاؤ وہیں چلا جائے. موسیٰ کلیم اللہ کو بڑا تعجب ہوا. کوہ طور پر پہنچے, اللہ سے پوچھا مولا وہ میرا امتی ہے, میں اس کا نبی ہوں, اس نے ایسے نیک کام کون سا کر لیا؟ آسمان کے بادل کو اشارہ کیا, ٹکڑا زمین پہ پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا وہ نیک انسان نہیں ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. اور ماں نے دعا کر دی ایک دن رات میں تنہائی میں, مولا میرا بیٹا تو نیک نہیں ہے, مولا میرے بیٹے کی دعا میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو بھی میرا بیٹا تجھ سے مانگے مولا کبھی اس کی دعا کو رد نہ کرے. سبحان اللہ. یہ تو اس نے بادل کو اشارہ کیا, اگر آسمان کو بھی اشارہ کر دیتا نا تو ماں کی دعا کی برکت سے آسمان میں نیچے بے سکتے. ماں کیا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ نبی کے دیوان ماں باپ کو گالیاں دے رہے, ماں باپ کو برا کہہ رہے ہو, ماں باپ کو ستا رہے ہو. ماں باپ سب سے بڑا گناہ پتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ آواز دیں بیٹا اور وہ کہہ دے ابھی آ رہے ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بتاؤ ہم نے کتنے بار یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو. سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ. بس میرا کام کیا ہے؟ سنانا. میں نے وہاں بھی لگ بھگ 2 گھنٹے تقریر کی اور یہاں بھی سنانا. تمہارا کام سننا اور سر کے دامن جھاڑ کے یہیں چھوڑ دا. مولوی صاحب نے شور بچایا اور ہم نے شور سنا, بات ختم, رات کٹ گئی ہماری, بیٹھے جاگے ہم رات میں, ہے کہ نہیں ہے؟ اس دن میں نے لگ بھگ 1.25 گھنٹے تقریر کی تو ہمارا ایک بھائی ایک عالم نے کہہ رہا یار مولوی صاحب یہ کون سا مسئلہ تم نے سنا دیا, تو سو کا دھیڑ معاف کروا رہا ہے, سو کا دھیڑ معاف کروا رہے ہیں. تو کیا مٹھائی ملا کے معاف کرے گا؟ معاف کرنے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ سو کا دھیڑ. اپنے دل سے معاف کر دو. ہمارا مزاج معلوم ہے کیا؟ ہمارا مزاج ایک یہ ہے, فلانا آدمی آئے ہمارے قدموں پہ گرے اور آ کے ہاتھ جوڑے معافی مانگے, گر رہا ہے غلطی ہو گئی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو پھر معافی کرنا کیا ہوتا ہے؟ معاف کا مطلب یہ ہے کسی نے تیرے ساتھ برا کیا اور تو دل سے کہہ دے میرے ساتھ جو اس نے برا کیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا, کل قیامت کے دن اس سے اس بات کا حساب نہیں. امام اعظم کے کسی نے تھپڑ مارا, ہم تو گھمنڈ میں چور ہیں, 4 لاٹھی ہمارے پاس تو کیا ہے. پھر دیکھا کون ہے آج گاؤں میں ہے کوئی ٹکر لے جائے ہماری, ہے کوئی ایسا ہم سے بول جائے ہمارے سامنے آ کر. اب لاٹھیوں کا زور دنیا میں چلتا ہے. میں نے کہا نا حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی, خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. تیرا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے, تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے. کسی کے قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی. قبر میں لاٹھیاں کام نہیں آئیں گی, قبر میں کنبہ قبیلہ کام نہیں آئے گا. جب فرشتے وہاں لاٹھیاں برسائیں گے نا تو وہاں بیٹا بھی کام نہیں آئے گا, بیٹی بھی کام نہیں آئے گی. اگر کچھ کام آئے گا تو میرے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرنا کام آئے گا. امام اعظم نکل کے جا رہے, ایک آدمی سامنے سے آیا اور آنے کے بعد اس نے پہچانا نہیں امام اعظم نے, آیا اور امام اعظم کو تھپڑ مار دیا منہ پہ. امام اعظم بولے پوری دنیا میں جن کے چاہنے والے ہیں, میری اور تیری تو اوقات کیا ہے؟ 4 آدمی اکٹھے ہو گئے,
ہم بن گئے سب سے بڑے چودھری. اب دیکھوں گا کون آ رہا ہے, اب دیکھوں گا کون بولے گا میرے سامنے. پوری دنیا میں جن کے چاہنے والے امام اعظم ہیں, نکل کے جا رہا ہے, ایک تھپڑ مار دیا امام اعظم, اور کوئی بات بھی نہیں تھی, کوئی غلطی بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری غلطی نہیں تھی. مولوی صاحب تجھے کیا پتا, ہمارے ساتھ برا ہوا ہے, ہمارے ساتھ, ہم معاف نہیں کریں گے اسے. امام اعظم کی کوئی غلطی نہیں تھی, کچھ کہا بھی نہیں, کچھ بولا بھی نہیں, آیا اور نے تھپڑ مار دیا امام اعظم کے منہ پہ. امام اعظم نے فرمایا لے ایک ادھر مار, ایک ادھر بھی مار دے. اس نے دیکھا, بولے تم کون ہو؟ امام اعظم نے اپنا نام بتایا. اب کانپنے لگا, رونے لگا, مجھ سے تو غلطی ہو گئی, تمہارے تو اتنے چاہنے والے, اتنے مرید ہیں, اتنے غلام ہیں, تم تو مجھے کٹوا دو گے. امام اعظم فرماتے نہیں, میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا, جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, اور ایسا معاف کیا کل قیامت کے دن اللہ نے اگر مجھے کوئی پاور دیا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں جنت میں لے کے جاؤں. سبحان اللہ, یہ ہے اسلام. کوئی آ رہی ہے ذرا سی طاقت کیا آ گئی, ذرا سی طاقت کیا آ گئی, ہٹا پھر جا, میں معاف نہیں کروں گا, میں تو بدلہ لوں گا, میں تو پکڑوا کے مانوں گا, برباد کروا کے مانوں گا, جب تک جیل میں چلا گا, جب تک میں مان ہی نہیں سکتا. ہمارا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا. کہاں کہاں ہوگا تیرا فیصلہ بھائی, تیرا فیصلہ کہاں ہوگا؟ تماشا بنا لیا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں گئے, فاطمہ الزہرا کے گھر گئے تو فاطمہ الزہرا کھڑے ہونا چاہ رہی تھی, فوراً بیٹھ گئی, پھر کھڑی پھر بیٹھی, کھڑا نہیں, رونے لگی. میرے نبی نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا ابا حضور کہنا تو نہیں چاہ رہی تھی, پر جب آپ نے پوچھا ہے تو 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے, بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اور گھر میں کچھ ہے بھی نہیں. میرے نبی فوراً نکلے اور جنگل میں پہنچے. ایک اعرابی تھا دیہاتی, اس سے بولے بھائی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں, کنویں سے پانی نکالو اور میرے پیروں کو پانی دو, 1 ڈول کے بدلے میں 3 کھجوریں دوں گا. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے 1 ڈول پانی کھینچا, 3 کھجوریں لی اور کھائی. اس کے بعد آپ نے 8 ڈول پانی کھینچا. کتنے؟ 8 ڈول. کتنے؟ 8 ڈول. کتنے؟ 8. جب 8 ڈول آپ نے کھینچا تو رسی تھی نا ٹوٹ گئی, رسی ٹوٹ گئی, کنویں میں گر گیا. اعرابی قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے میرے نبی کے منہ پہ ایک تماچا مارا, ایک تماچا میرے نبی کے منہ پہ. رخ سب بددعا والے چہرے, مولوی صاحب معاف نہیں کروں گا, میرے ساتھ بہت برا کیا, تیرے ساتھ نبی سے برا ہوا ہے, بول, اسلام کو مذاق بنا کر دیا, معاف نہیں کروں گا. اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا, سوچ تو صحیح, میرے نبی کے منہ پہ تماچا مارا. میرے نبی نے کچھ نہیں کہا, آپ نے کنویں سے ڈول نکالا اور اسے دے دیا اور کھجوریں لے کے آپ چلے گئے. احساس خود ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں فلانا معافی نہیں مانگ رہے ہم سے, ہم تو معاف کریں. ارے تو معاف کر دے, دیکھو خود احساس ہو جائے گا, خود غلطی کا احساس ہوگا, اسے خود احساس ہو جائے گا. نبی کے دیوانوں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے لیے قرآن کے لیے آپ ایک ہو جاؤ. دنیا تمہیں مٹانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, دنیا تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے. میرے نبی فاطمہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر شور مچ رہا ہے. میرے نبی نکل کے آئے, کیا بات ہے, کہتے شور مچ رہا. وہی اعرابی جس نے تھپڑ مارا, ہاتھ کٹا ہوا, ہاتھ میں لے کر رو رہا ہے, چلا رہا ہے, برباد ہو گیا, برباد ہو گیا. نبی فرماتے کیا ہوا, ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ کہ میں نے تمہارے تماچا مارا اور تم نے مجھے لوٹ کے کچھ نہیں کہا, تو مجھے خود اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں نے کہا بتاؤ میں نے کیسے کہ تھپڑ مار دیا, جس نے مجھے پلٹ کے کچھ کہا بھی نہیں, تھپڑ کھا کے چلا گیا اور اوپر سے دعائیں دے کے گیا, میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا. میرے نبی فرماتے کہاں ہے وہ ہاتھ؟ یا رسول اللہ یہ ہے. میرے نبی نے اس میں لگایا اور ہاتھ لگایا اور گھمایا, نشان فرمایا چلا کے دیکھ کیسا. جب اس نے چلایا تو نشان بھی نہیں ہے, ہاتھ جڑ گیا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تو ہاتھ دیکھے دونوں, مجھے پتہ نہیں چلتا تھا ہاتھ کٹا کون سا تھا اور جڑا کون سا تھا. جب میرے نبی کا کردار دیکھا